کا میزبان رمضان جٹ. دعا زہرا کے کیس کے اوپر پاکستان میں اس وقت سوسائٹی دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ دعا زہرا نے غلط کیا اور دوسری سوسائٹی دعا زہرا کے والدین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ بڑا حساس موضوع تھا. اس موضوع کے اوپر نہ اب تک میں نے بات کی نہ میرے چینل کی طرف سے بات ہوئی, لیکن اب یہ معاملہ جس سچویشن پہ آ گیا ہے تو بات کرنا ہمارا فرض ہے. ہمارے ساتھ اس معاشرے کے بڑے سینئر ترین ایک مقدس پیشے سے جڑے ہوئے جو روزانہ ایسے کئی کیسز دیکھتے ہیں, عزیز اللہ خان صاحب موجود ہیں, سمیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک نوجوان وکیل رائے ساجد خل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیز اللہ خان صاحب, آپ سنائیں طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سر پہلے تو بتائیں, آپ پولیس میں بھی رہے ہیں, کہ پولیس کے جب آپ کے یہ نظر میں آیا کیس تو بطور پولیس آپ نے اس کو کیسے دیکھا, پولیس آفیسر؟ دیکھیں, یہ شروع میں تو اس کیس کا اتنا پتہ نہیں چلا, لیکن پھر یوٹیوب پہ ایک سوشل میڈیا پہ جب یہ ہوا اور پھر نیوز میں آنا شروع ہوا تو اس کے باپ نے ایک بات کی تھی کہ بچی گھر سے نکلی اور غائب ہو گئی, اور انہوں نے کہا جی گھر سے وہ لے کے گئی تھی ایک بیگ, 2 بیگ تھے یہ کوڑا کے, اور وہ لے گئی. ایک بیگ اس نے باہر تھلی پہ رکھ دیا, دوسرا بیگ نہیں تھا. تو اس سے مجھے بینگ اے پولیس آفیسر, کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, تو میں نے پہلے یہی کہا, میں نے کہا لڑکی جو اپنی مرضی سے گئی ہے. اور پھر اس کے بعد تفتیش آگے چلی تو ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی. اچھا, اس کی اب قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے, قانونی حیثیت یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور انہوں نے شادی کر لی ہے اور کورٹ نے انہیں اجازت دے دی ہے. اب تو ان پہ ٹھپا لگ گیا جی, سندھ ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ کا, سیشن کورٹ کا, ماڈل ٹاؤن کچہری کا اور نکاح خاں کے سارے ٹھپے لگ گئے ہیں جی. اب تو وہ دونوں بڑے سالڈ قسم کے میاں بیوی ہیں. اچھا عزیز اللہ خان صاحب, ہمارے کیا آئین اور قانون میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جو والدین کو بھی تحفظ دیتی ہو؟ نہیں, اس سے پہلے تھا جی, پرویز مشرف صاحب کے دور سے پہلے کچھ قوانین ایسے تھے کہ اگر لڑکی اپنی مرضی سے بھی جاتی تھی تو اس کو واپس کرا دیا جاتا تھا, اور اس لڑکی اپنی مرضی سے جاتی تھی تو لڑکی چالان ہوتی تھی ساتھ اس مقدمے میں بھی. ٹھیک ہے, یعنی اگر لڑکی اور لڑکا بھاگ گئے اور ثابت کر دے دونوں کہ دونوں نے اپنی رضامندی سے بھاگ گئے, نکاح کیا یا زنا کیا, تو ان کو دونوں کو سزا ملتی. اب اس کے بعد قوانین میں ترمیم آئی. ترمیم یہ تھی کہ اگر وہ دونوں بھاگ گئے اور اپنی مرضی سے وہ زنا بھی کر رہے ہیں تو ان پہ زنا کا پرچہ نہیں ہو سکتا. اس کے خلاف آپ پھر جاتے ہیں جی سیشن کورٹ میں, اور سیشن کورٹ میں آپ ایک استغاثہ دائر کرتے ہیں جس کو بھی تکلیف ہے کہ جی فلاں اور فلاں دونوں گناہ کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یعنی وہ قانون چینج ہو گیا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی جو بالغ ہے, اب بلوغت کی ایک علیحدہ سندھ میں علیحدہ ہے جی, رولز میں, قوانین میں, اور پنجاب میں علیحدہ ہے. یہاں لڑکیاں جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں بھی وہ بالغ ہیں, کراچی میں وہ کہتے ہیں جی 18 سال کی بالغ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کے اگر لڑکی اپنی مرضی سے جاتی ہے تو اسے پاکستان کا قانون تو کم از کم واپس نہیں کرتا. جی سمیع اللہ صاحب, آپ بتائیے گا, آج عدالت میں چلان پیش کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لڑکی کی عمر 16-17 سال ہے اور یہ اپنی مرضی سے آئی ہے, تو کیا یہاں پر اب کیس ختم کہ اس کے والدین آگے کہیں جا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ کیونکہ لڑکی میڈیکل جو اس کا ایگزامن ہوا ہے کہ لڑکی جو ہے 17 سال کی ہے, بالغ ہے, اور اس کے بعد کورٹ نے وہ اغوا والا قصہ ظہیر کے خلاف اور باقیوں کے خلاف وہ ختم کر دیا, اور انہوں نے لڑکی کو بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ جہاں بھی جو اس کی مرضی آئے اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری جو دلچسپ بات ہے کہ جب وہی لڑکی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس نے وہ کر دیا ہے کہ جی نہیں میں اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر منوعن عمل کیا جائے. انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں لیا. لیکن سمیع صاحب, اس میں جو والدین انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے, ہم بھی جرنلسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسے سچویشن آتی ہے تو ماں باپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بلکہ گھروں میں چھپ جاتے ہیں کہ یار ہم شور مچائیں گے, ہماری بیٹی کا ہماری بھی عزت نلام ہوگی. پہلے 5 لوگوں کو پتا ہے, پھر 10 کو پتا ہوگا, لیکن اس کے والدین جو سٹرگل کر رہے ہیں بچی واپس لینے کے لیے کہ بچی ہمارے پاس واپس آ جائے, تو کیا وہ آپ بالکل تو نا امید ہو جائے کہ بچی ان کے پاس واپس نہیں جا سکتی, یا وہ کوئی ایسی شک نکل سکتی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب کورٹ کے فیصلے آ گئے ہیں اور میڈیکل میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہ 17 سال کی ہے, اب سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بچی کے اوپر.
बच्चे के ऊपर। ये और अब किसी और फोरम पे ना कोई जा सकता है, ना ही कोई फोरम अब बच्ची की मर्ज़ी के बग़ैर वालिदैन को या किसी और के को बच्ची को हवाले कर सकती है। अब ये जब तक चाहे 10 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं, 5 हफ्ते लग जाएं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्ची के ऊपर मुनहसर है कि जब वो चाहेगी अलहदा हो जाएगी, चली जाएगी जहाँ उसकी मर्ज़ी आएगी। जब तक वो नहीं चाहेगी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा राय साहब, आप बताइएगा कि इनमें 164 के बयानों का बड़ा जिक्र है, ये क्या है और इसके बाद क्या हैसियत रह जाती है? इन बयान के बाद अगर देते हैं अफ्रीकैन जो हैं वो बयान देते हैं, तो उसके बाद जो जिन्होंने केस किया हुआ है उनकी क्या हैसियत रह जाती है? जी बहुत शुक्रिया भैया। इसमें यह है कि जब 164 की स्टेटमेंट हो जाती है तो वो अपनी एक तो आज़ाद मर्ज़ी से देती है, उसे कोई प्रेशराइज़ नहीं करता। इवन के जो मजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, जब वो बयान रिकॉर्ड करते हैं तो तब भी वो पूछते हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई आपके प्रेशर तो नहीं है। तो जब कोई भी मगविया आके या कोई भी बंदा बयान देता है 164 का, तो उसकी जो कानूनी हैसियत उसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर उसमें कोई लकूना रह भी जाता है तो फिर भी एक जजमेंट है कि उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। तो जिन्होंने ये केस किया हुआ है उनकी हाथ कुछ भी नहीं आना। बाकी मैं खान साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि लड़की अब वापस वालिदैन के पास जा सकती है नहीं जा सकती, उसके लिए एक ही तरीका है, या तो खुद चली जाए। अगर वो समझती है कि मेरा जो मियाँ है ज़हीर वो मुझे प्रेशराइज़ करके उसने खुद रखा हुआ है, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा है, वो फैमिली कोर्ट में जाके कहीं भी जाके खुला ले ले अगर वो जाना चाहती है। अगर नहीं जाना चाहती तो फिर उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। इवन के जो पाकिस्तानी लाज हैं या जो आपने अप टू हाई कोर्ट देखा, सिंध हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, कोई भी उसे मजबूर नहीं। अब बात रह गई ट्रायल कोर्ट की। अब सिंध का जो ट्रायल कोर्ट है वो देखेगी कि ये निकाह जो है ये आया कि ठीक है, उसके बाद जो उसके बयान है उनकी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा जो है इशू नहीं उठा कि ये निकाह नहीं ठीक हुआ जी, इस पर ये गवाह फेंकते ये है, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में वालिदैन के हाथ कुछ भी नहीं आना। अच्छा अज़ीज़ुल्लाह साहब, 17 से 24 साल की उम्र कहा जाता है कि बहुत ख़तरनाक होती है, और इस उम्र की उम्र आपने 13 से 19। अब हमने फ़ौजी अफसर भी देखे हैं कि जो पहले बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं। अच्छा अज़ीज़ुल्लाह खान साहब, हमने ये देखा है कि 13 से 19 साल की जो उम्र है ये बड़ी ख़तरनाक होती है, और इस उम्र में जो औलाद के ऊपर नज़र रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये जो केस है, हम मशरक़ी रवायात में पले बड़े हैं, इस केस को अगर हम मशरक़ी रवायात से देखें तो ये हमारी अखलाकी वैल्यूज़ नॉर्म्स हर चीज़ के यानी के ख़िलाफ़ है। एक माँ बाप ने पैदा किया, बड़ा किया, और उसके बाद बच्चा के जी मैंने अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करना है। तो इसके बारे में बतौर आप, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी रहे, अब आप वकील भी हैं और हमारे माशरे के सीनियर सिटीज़न भी हैं, क्या पैगाम देते हैं वालिदैन को? जी मैं भी वकील जो हूँ मैं अलहदा हो गया जी, मैं पुलिस ऑफिसर भी अलहदा हो गया। अब मैं इंसान हूँ, मैं एक बाप हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ। अब दो चीज़ों पे आ जाएं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं बाप हूँ, तो फिर तो ये बड़ी कभी हरकत है जो होती है इस तरह की, कि जब बाप एक बेटी पैदा होती है, माँ उसे पालती है, उसकी ख्वाहिशात होती हैं, वो उसकी उम्मीदें होती हैं बेटे से या बेटी से, और बेटी से खास तौर हमारे जिगर का टुकड़ा होती हैं कि जी वो और बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, और ख़ास तौर पे इस चीज़ को कि जी हमने उसकी शादी करनी है, हमने उसकी जनाब मायूं बिठाना है, हमने फ़लाँ करना है, हमारा जो दामाद होगा वो इस तरह का होगा। ये सारी चीज़ें अगर उस लिहाज से आप देखें तो मेरे ख़्याल में जो एक मुसलमान है और बाप है उसका दिल खून के आंसू होता है। फिर आ जाए माँ पे कि माँ खुद अलहदा हो जाती है सर्दियों में, गीले बेड पे खुद सोती है और वहाँ खुश्क बेड पे अपनी औलाद को खुद वो नहीं खाती। जब बच्चा बीमार होता है, जब बच्चा दूध नहीं पी सकता, उनकी हालत क्या होती है, वो माँ बाप कैसे लेके फिर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में और क्या क्या कर रहे होते हैं। फिर उनकी एजुकेशन, उनका पहला स्टेप उसका, फिर उनकी बर्थडे। अब उसका बाप जो बर्थडे मना रहा था उस वक्त वो अपनी बर्थडे से कोई 3 दिन या 5 दिन पहले आ गई थी जी, ये भी जो मुबैना तौर पर अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, और वो अकेले वो बर्थडे मना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बड़ी हौलनाक हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे मुल्क में या तो आप फिर इस्लामी निज़ाम नाफिज कर लें कि जी, या फिर आप आ जाएँ अंग्रेज़ों के कवानीन पे आ जाएँ। अगर हम अंग्रेज़ पे कवानीन पे जाते हैं तो फिर कहानी कुछ और निकलती है। अगर हम इस्लामी उस पे आते हैं कि लड़की बालिग होती है 13 साल की उम्र में, वो शादी कर दी जाए, कई मिसालें हैं जी।
کہ بچی بالغ ہوتی ہے, ماں نے کہا جی بچی بالغ ہو گئی ہے, فرسٹ مینسٹرولیشن پہ آپ اس کی شادی اگلے مہینے. لیکن پھر عزیز اللہ خان صاحب ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں, ارلی جو میرج ہے ان کے ڈس ایڈوانٹیج بھی تو موجود ہے نا سر. ایڈوانٹیج بھی ہے. دیکھیں میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, میں صرف اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ لڑکا یا لڑکی جوان ہو فوری شادی کر دیں, زنا سے نکاح بہتر ہے. آپ اس کیس میں کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ آپ نے بات کی اسلامی نظریے سے, ٹھیک ہے, اب آ جائیں اس کیس پہ. میں اس کے علاوہ بھی آپ کو کئی مثالیں ایسے دے سکتا ہوں کہ جب آپ نے مادر پدر آزادی دے دی اپنی اولاد کو یا بچیوں کو. ایک دفعہ بھاولپور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ہوئی تھی, 3 امیدوار تھے ایک خاتون کے, اور جج نے یہ کہا کہ جس کے ساتھ یہ جائے گی اس کے ساتھ نکاح ہے. تینوں کا نکاح موجود تھا. اچھا, اب اس نے کہا جی میں نے فلاں کے ساتھ جانا ہے, تو وہ فلاں کے ساتھ ہی گئی. باقی تو پھر رہے ہیں, بے شک نکاح صحیح ہے, وہ بات کی بات ہے, وہ ٹرائل کا ہے, وہ انویسٹیگیشن کی بات ہے کہ جی کیا وہ نکاح صحیح ہیں یا غلط ہیں, وہ تو علیحدہ بات ہے. کورٹ نے اس کے ساتھ بھیج دیا. تو جب آپ آزادی دیتے ہیں, کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جائیں, تو پھر اگر میں وکالت کو بھی لے آؤں, پولیس افسری کو بھی لے آؤں, تو ایک اور بھی نقطہ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی گئی, کسی کے ساتھ چلی گئی, 2 مہینے 3 مہینے نکاح ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, 5 مہینے بعد اسے خیال آیا, وہ واپس گئی اور اس نے بیان دیا یہ مجھے اس نے تھریٹ کیا ہوا تھا اور یہ میرے ساتھ جو ہے اس نے نکاح بھی کیا تھا, زبردستی کیا تھا. تو پھر وہی لڑکا چلان بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایسی بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ لڑکی نے 6 مہینے گزارے, کسی بات پہ رفٹ ہو گئی, واپس گئی. جیسے اس کیس میں اگر دعا زہرا کسی بات سے ناراض ہو گئی ظہیر صاحب سے, جی تو ظہیر صاحب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ جی جا کے ایک بیان اس کا, چاہے وہ 164 کا بیان دے چکی ہے, وہ بیان سب ختم ہو جائے گا, اور پھر جا کے وہ ایک علیحدہ اس کا جو بیان ہے جو کسی کورٹ میں یا پولیس افسر کے سامنے دیا گیا. اچھا عزیز اللہ صاحب, اس میں ایک اور چیز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یا ٹیکنالوجی ہے, کہ یہ ساری جو مسائل ہیں نا اس کی جڑ ہے, کہ اس کے اوپر ان کی دونوں کی دوستی اس پہ نکلی. لیکن اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو ہیر کے پاس کون سا موبائل تھا یا صحابہ کے پاس کون سا موبائل تھا؟ یہ تو اگر تربیت ہوگی کہ اگر بچوں کو وہ ڈر خوف ہوگا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے پنجاب میں یہاں پہ پولیس آفیسر ہیں یہاں پہ غیرت کے نام پہ اتنے قتل ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کو بھی ہم کنڈیمٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, تو اس معاملے کا سلوشن کیا ہے کہ یہ ایسے معاملہ میں روک سکے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم عدالت میں جائیں گے تو نہ ہمارے ماں باپ کی کوئی مرضی ہے اور نہ کسی اور کی کوئی مرضی ہے؟ بڑا وسیع ٹاپک ہے. اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہیں یا ویڈیو دیکھی تھی کہ لوگ اخلاقیات کیسے سکھاتے ہیں دنیا میں. جی, اخلاقیات اس طرح سکھائی جاتی ہے کہ جی ایک سکول میں انہوں نے کہا جی کینٹین ہے, وہاں کوئی بندہ نہیں ہے, وہ جاتے ہیں پیسے ڈالتے ہیں اور جتنے انہوں نے سینڈوچ اٹھانا ہے, کوئی چپس اٹھانا ہے, کچھ اٹھانا ہے, وہ ایک چیز اٹھائیں گے. تو اخلاقیات کا درس وہاں سے شروع ہوتا ہے. اخلاقیات کا درس گھر سے شروع ہوتا ہے. جب میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ بیٹا باہر کہہ دو کہ جی میں گھر پہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, دیکھیں آپ معاشرتی طور پہ آپ سارے بلنڈرز کر رہے ہیں. پھر میرے ایک دوست رہتے ہیں جی وہاں ناروے میں, وہ کہتے ہیں جی میں سنڈے کے سنڈے جا کے اخباریں لگا لاتا ہوں, اخباریں لگا دیتا ہوں روڈ پہ, اور ایک صندوقچی رکھ دیتا ہوں, لوگ آتے ہیں ایک اخبار اٹھاتے ہیں, پیسے رکھ جاتے ہیں, شام کو جاتا ہوں اٹھا دوں. وہاں تو کوئی وہ تو مسلمان نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اخلاقی طور پہ ہم سے بہت اچھے ہیں. تو یہ اگر آپ ان ساری باتوں کا کنکلوژن نکالیں تو پھر یہی ہے کہ یہ ایک وجہ ضرور ہے. موبائل فون آپ دیکھیں نا جی, آپ جب نیا کمپیوٹر آیا تھا تو انٹرنیٹ شروع ہوا تو کمپیوٹر ہمیشہ لاؤنج میں رکھے جاتے تھے جب بڑے بڑے سسٹم ہوتے تھے, تاکہ بچے وہاں نیٹ پہ کوئی فضول چیز نہ دیکھیں. بالکل ٹھیک. 1 کلک پہ آپ کا www.wordsex.com ہے, 1 کلک پہ آپ کا www.alquran.com. بالکل ایسے ہی. اب میری مرضی میں alquran.com دیکھوں, میری مرضی میں wordsex.com دیکھوں, اور پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں سیکس کی کوئی تعلیم نہیں ہے, پوری دنیا میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. جب بچہ جوان ہوتا ہے اسے کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے.
اور اسی طرح جو بچی جوان ہوتی ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اس کی تعلیم, اور سب سے بڑی جب آپ تعلیم مناسب دیں گے, آپ ہر اس چیز کے بارے میں بتائیں گے جو وقت کی ضرورت ہے. ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے, ہم ٹیکنالوجی کو برا نہیں کہتے کہ موبائل نے غلط کر دیا جی, پب جی نہ ہوتی تو وہ بھاگتے نہ. تو آپ والی بات بالکل صحیح ہے کہ ہی رانجھا اور وہ سسی پنو اور مرزا صاحبہ بھاگی تھی جی. تو مرزا صاحبہ بھی تو بھاگے تھے نا اس وقت, کوئی موبائل نہیں. یہ بڑا صحیح. اچھا سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے عدالتوں کے پاس ایسا کوئی میکینزم یا کوئی ایسا جسے آپ کہیں کہ ایسا عمل موجود ہے کہ اگر کوشش کی جاتی, دعا زہرا اور زہیر کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, کوئی ایسی کوشش کی جاتی کہ ان کے والدین ان کو قبول کر لیتے اور یہ ان کو قبول کر لیتے, تو یہ کیونکہ اب اگر میں آپ سے بری فرینک ہو کے بات کروں, کل ان کے بچے ہوں گے, یہ بچے اسکول میں بھی جائیں گے, گلی میں بھی کھیلیں گے, کالج میں بھی جائیں گے, تو کیا ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی کہ آپ کے جو والدہ ہے وہ تو بھاگ کے آئی تھی, آپ کے والد تو آپ کی بھگا کے لائے تھے, تو اگر یہ فیملی مل جائے تو ایسی ہماری کوئی کوشش ہوتی ہے بطور سوسائٹی یا بطور کورٹس؟ دراصل ہمارا جو معاشرہ ہے اور یہاں پر جو اصول انہوں نے سیٹ کر لیے ہیں, وہ انہوں نے بنیادی چیز ایک غیرت کا وہ کر دی ہے, اور معاشرہ, رشتہ دار, والدین وہ اس طرح کی گھر سے بھاگی ہوئی بچی کو پھر وہ قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے رزلٹس یہ ہیں کہ اگر عدالتیں بھی کوشش کر دیں, عدالتیں واپس بھی بھیج دیں, بچی بھی اگر واپس آ جائے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, جو میں نے جہاں تک زیادہ تر کیسز دیکھے ہیں, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 99% کیسز دیکھے ہیں, اس میں وہ بچی والدین کے ہاتھوں, بھائیوں کے ہاتھوں, کزنز کے ہاتھوں, رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں. بلکہ وہ نہ صرف اسے قتل کر دیتے ہیں بلکہ اس خامند کو بھی, حتیٰ کہ اگر بچے بھی ہوں تو انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک ایسا بدنما داغ بچی کے اوپر لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم کریں, کہ بہت مشکل سے وہ بس مرنے کے بعد ہی دھلتا ہے, مرنے سے پہلے اس کے وہ نہیں دھل سکتا. میرا جہاں تک خیال ہے کہ نیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو والدین یا رشتہ دار یا بھائی لے کے جا رہے ہیں وہ واقعی صحیح نیت سے لے کے جا رہے ہیں یا مارنے کی نیت سے لے کے جا رہے ہیں. اس میں کانسیپٹ میں آپ سے عرض کروں گا, ابھی یہ یزمان کا واقعہ ہے کہ پچھلے مہینے کا تھانہ یزمان, کیونکہ وہاں میں ڈی ایس پی رہا ہوں, تو وہاں اسی طرح ہوا, ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کے بھاگ گیا اور وہ سعودی عرب چلے گئے جی. وہاں اس کا ویزا تھا, وہ جیسے بھی اسے لے کے چلا گیا. اب پیچھے انہوں نے اس لڑکے کے بھائی اور اس کے جو تھا بھتیجا, ان کو قتل کر دیا. اوکے, کہ وہ نہیں ملے. لڑکی جو بھاگ گئی وہ بیٹھی ہوئی ہے سعودیہ, وہ لڑکا بھی وہ مجھے کال کرتا ہے کہ سر اب میں کیا کروں. میں نے کہا خبیث آدمی تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. اور وجہ کیا تھی کہ یہ گزرتے ہوئے میں ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں کہ جی کیویں لے گیا تہاڈی کڑی. یہ باتیں اب دیکھیں, وہ وہاں لڑکی موجود نہیں ہے, اگر لڑکی ہوتی تو شاید اسے قتل کرتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پھر وہی تعلیم پہ, سوچ پہ, کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی ایسی ہوگی, اللہ نہ کرے کسی کی بہن, کسی کی بیٹی اس طرح چلی جائے, تو پھر اس کا واحد حل یہی ہوتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں, نہ کہ آپ پوری دنیا میں پھر تماشا بن جائیں اور ایک سے بڑھ کے ایک, آپ وہ ان کے ماریں گے, وہ ان کے ماریں گے, اور پھر سارے خاندان. اچھا صاحب, آپ کی ساری زندگی تجربے سے بھری ہوئی ہے, آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں بتانا ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے, یہ جو دعا زہرا کی یا زہیر کی یا کوئی بھی یہ نوجوان محبت کرتا ہے, اس کا بھوت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ تب تک رہتا ہے جب تک آٹے چینی کا پتہ نہیں چلتا. دیکھیں, محبت جو اس طرح کی محبت ہوتی ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ شادی کے بعد محبت رہتی ہے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی اس ٹائپ کی جب تانے شروع ہوتے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات تو سبز باغ ایک دوسرے کو دکھائے جاتے ہیں کہ جی ہم تو تارے توڑ کے لائیں گے, ہم تو روزانہ چاند پیش کریں گے, تو نہ وہ تارے آتے ہیں نہ چاند آتے ہیں. اور جب وہ ایک خواب ٹوٹتا ہے تو اتنا بھیانک ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے جب آپ کو کھانے کے لیے آپ کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں, بچے ہو گئے ہیں, 2-3 ہو گئے, اور بچوں کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں. اب وہ میں نے یہ دیکھا ہے اس پروگرام میں, وہ تو بولتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں, وہ خاموش طبع لڑکا ہے, وہ لڑکی پھر بھی بولتی ہے, اور وہ گونگا بہرا جو ہے ظہیر, وہ بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو داماد ہوتا ہے اس کا بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں
کہ جی ہمارا داماد جج ہے جی, ایسی ہے, ہمارا داماد فلاں ہے جی, ایسی. اس کے اتنے بزنس ہیں جی, اس کا فلاں. تو وہ جو ایک فیملی ہے وہ اپنے گھر والوں کو, پھر وہ اسٹیٹس کی بات آ جاتی ہے, اسٹیٹس کانشیس بھی ہیں نا ہم لوگ, بالکل ایسے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے بتائیں کہ جی ظہیر ہمارا داماد ہے, اور لوگوں نے اسے مالی بنا دیا ایسے, اور بعد میں پتہ چلا جی اس نے کہا جی میں تو پرانے موبائل لے کے بیچتا ہوں اور اس سے میں اپنا گزر اوقات کرتا ہوں. تو اب جو موبائل لے کے گزر اوقات کرتے ہیں تو نازوں سے پلی ہوئی بچی اس کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے, اب کتنے دن. اب عزیز اللہ صاحب, جب ہم کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اسلام نے اس کی بڑی ایک قربانی رکھی ہے اور بڑے حقوق رکھے ہیں, کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, سب کچھ چھوڑ کے وہ کسی کے گھر بہو بن کے آئی ہے. تو کیا نہیں سمجھتے کہ جب یہ 4 5 6 سال گزریں گے, 3 4 بچے ہو جائیں گے, 3 ہزار کا راشن جب لانا پڑے گا, تو دعا زارہ کے پاس پیچھے کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا جانے کے لیے. اگر یہاں پہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو اس کے پاس ماں باپ کا در کھلا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کے دوبارہ بیٹھ جاتی ہے, اور اس کا خامد بھی ایسا نکلا ہے. لیکن اگر دعا زارہ کے کیس میں ہم دیکھیں گے تو اس کے اپنے تمام اس نے کشتیاں پیچھے چلا دی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے 2 پہلو ہیں جی, ایک معاشرتی پہلو ہے, ایک فنانشلی پہلو ہے جی. ایک فنانشلی پہلو جس کی آپ بات کر رہے ہیں جی 3000 میں راشن نہیں آئے گا, لڑکی فنانشلی برداشت کر جاتی ہے, بالکل ٹھیک لیکن ہے. جو معاشرتی اس کو اس کے خلاف باتیں, جیسے خان صاحب نے کہا بات بات پہ تانا, اس کی جو وہی اس کی نندیں تانا ماریں گی یہ تو نس کے آئی سی, پھر اس کی جو ماں ساس ہے وہ کہہ دی کہ یہ تو دوڑ کے آئی سی, اس کی عزت نہیں ہے. عزت نہیں ہے. جو ایک چاہ سے لے کے آتا ہے, جو ایک مان سے لے کے آتا ہے, جو بیاہ کے لاتا ہے, اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اور جب وہ عزت نہیں ہوتی معاشرتی, اور پھر اس کے بچے جب, اب تو پوری دنیا میں دعا زہرا ہو گئی نا, ظہیر ہو گیا, تو جب اس کے بچے جائیں گے یا جہاں بھی جائیں گے تو لوگ وہی بات کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے انہوں نے اچھا کیا, اور کچھ لوگ, موسٹلی لوگ 90% کہیں گے کہ جنہوں نے بےغیرتی کی. اور جیسا کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ تھو کر رہے ہیں لوگ, بات وہیں آ جاتی ہے کیونکہ ہماری قدریں اسلامی ہیں, ہمارے ذہن اسلامی ہیں, ہمارے اندر معاشرتی طور پہ آپ دیکھیں نا جی, ہم پہ ہندوازم زیادہ آ جاتا ہے نا, حاوی ہے, کیونکہ اسلام بعد میں آیا یہاں. ایسے پہلے تو ہندوازم تھا. رسم ستی دیکھ لیں کہ خامند کے بعد عورت جل جاتی تھی. بالکل ایسے, خامد مر گیا اسے جلا دو. تو یہاں تو ہمارا جو معاشرہ ہے ہمیشہ سے مرد کا معاشرہ ہے. اچھا صاحب, اس میں ایک اور بتائیے گا, مرد کا معاشرہ, بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. اسی کا ایگزامنی کوسچن ہے کہ دعا زارہ پہ تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں, لیکن کیا تو ظہیر نے بھی غلط, وہ بھی تو کسی کی لڑکی بھگا کے لایا, لیکن اس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے, ظہیر کی طرف زیادہ معاملہ دعا زارہ کی طرف اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگی, وہ گھر سے بھاگی. تو ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت مشکل ہوتی ہے, میں کہتا ہوں بیٹوں کی تربیت بڑی مشکل ہوتی ہے. بیٹیاں پھر بھی آپ کے قابو میں ہوتی ہیں, بیٹے آپ کے قابو میں نہیں ہوتے. اور جب بیٹے خراب ہو جائیں, اور بیٹے نے اس کے بھائی کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جی کہ میں ہمارے بھائی نے کہہ دیا, تو آگے ان کو چاہیے تھا یہ فوری طور پہ اس بچی کو وہاں پہنچا دیتے کہ آپ کی بچی آ گئی ہے جی, یہ اس طرح ہوا ہے. کل کو اگر ان کی بچی کہیں چلی جائے تو پھر یہ کیا کریں گے. بات وہی آتی ہے کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا تھا اگر میری بیٹی ہے تو یا اللہ میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا بچہ ہو جو اس کی جائز ضروریات پوری کر سکے. یہ دعا ہوتی ہے اللہ سے. بالکل سب. اور دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور بڑی خوش اسلوبی سے اس کی شادی ہو جائے. اور جب ماں باپ اس ٹائپ کی دعائیں کر رہے ہوں اور اچانک ان کو شاک ہو کہ جی وہ چلی گئی, تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا. بات وہی آپ نے 2 پہلو کی ڈسکس کی, ایک اصلاحی پہلو ہے اور دوسرا قانونی پہلو ہے. قانونی طور پہ تو ہمارے ہاتھ آنے والے نہیں رہی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اصلاح نکل آئے ان کے ماں باپ کے درمیان, کچھ ایسا بن جائے. لیکن جو یہ داغ لگ چکا ہے یہ نہیں توڑ سکتا. زورا صاحب بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. سمیع صاحب بہت شکریہ سر, ریسا صاحب بہت شکریہ. جی آپ نے سنی گفتگو, یہ ہم ان سے سیکھنے کے لیے آئے تھے اور آپ کو سکھانے کے لیے آئے تھے. میں بس صرف 2 باتیں کروں گا. پہلا میسیج والدین کے لیے ہے
کہ اپنی مرضی اپنے بچوں پہ مت تھوپیں، کہ حکایت ہے ایتھے ہی ان سے پوچھیں، ان کی رضامندی شامل کریں، اگر وہ پسند کرتے ہیں کہ جی ہم نے شادی وہاں پہ کرنی ہے۔ ہمارے یہاں روایت ہے کہ جہاں بیٹیوں کا گھر سوالی بن کے جایا جاتا ہے، بھیک والا بن کے جاتا ہے، جولی پھیلائی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کے گھر سوالی بن گئے ہیں۔ بیٹیوں کی یہ عزت ہے، بیٹیاں ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، اور یقین جانیں کہ جو باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے وہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی انسان کسی سے نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے آپ سے جتنا مرضی آپ کا چاہنے والا وہ آپ سے دعوے کرتا رہے، لیکن باپ کی محبت کے اوپر بیٹی کی محبت کوئی زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے، اور بیٹیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے اوپر اپنی مرضی تھوپ دیتے ہیں تو آپ اس پہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کی قسم، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے گا۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔